نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ينفقون خرچ کرتے ہیں السرا خوشحالی میں خوشی میں الضرا لفظی معنی تکلیف الکاظمین پینے والے ہیں وہ الغیظ غصے کو والعافین عن الناس اور معاف کرنے والے ہیں لوگوں کو محسنین احسان سے نیکی کرنے والے نیکوکار مخلصین فعلوا فاحشتاً فاحشہ برائی کا کام گناہ کا کام ظلموا ظلم کرتے ہیں انفسهم اپنے نفسوں پر استغفروا معافی مانگتے ہیں ذنوب ذنب کی جمع گناہ من کون ہے یغفر جو معاف کرے الذنوب گناہوں کو الا اللہ اللہ کے علاوہ لم یصروا اکڑے نہیں رہتے ضد کر کے ٹھہرے نہیں رہتے نعم اجر العاملین نعمہ کتنا ہی بہترین کتنا ہی اچھا ترجمہ الذین ينفقون فی السراء والضراء وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں اور تنگ دستی میں اور غصے کو پینے والے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں اور وہ لوگ جب وہ گناہ کا کام کر بیٹھتے ہیں یا اپنے نفسوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں پس اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور کون ہے جو گناہوں کو معاف کرے اللہ کے علاوہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا جو وہ کرتے ہیں اس پر وہ اڑ نہیں جاتے وَهُمْ يَعْلَمُونَ اس حال میں کہ وہ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو جنت ہے وہ متقی لوگوں کے لیے تیار کی ہے تقوی والے لوگوں کے لیے تیار کی ہے انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہیں تقوی والا فرمایا کہیں صادقین فرمایا اور کہیں ان لوگوں کو انعام والا فرمایا ہے یہ ایک ہی جماعت اور ایک ہی گروہ ہے جنہیں مختلف صفات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا اور پھر حکم بھی دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ
وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ اے ایمان والو، تم تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، تقوی والے لوگوں کے ساتھ ہو رہا۔ اور نماز میں ہم مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جو انعام والے لوگ ہیں۔ یہی لوگ اللہ تعالیٰ کے مقبول ترین بندے ہیں۔ اب یہ ہے کہ یہ لوگ ہیں کون ہیں؟ یہ تو کوئی بھی دعویٰ کر سکتا ہے نا کہ میں تقوی والا ہوں، میں انعام والا ہوں، ہم سچے لوگ ہیں۔ ایسے لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں جو اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہیں۔ حقیقت میں انعام والے لوگ وہ حقیقت میں تقوی والے لوگ نہیں ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی خوبیاں اور صفات قرآن مجید کے اندر بار بار خود ہی بتلا دی۔ فرمایا کہ دیکھ لینا جس کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہوں وہ تقوی والا ہے، سچا آدمی ہے، انعام والا ہے، وہ اللہ والا ہے۔ اس کے پاس جانا ہے، بیٹھنا ہے، اس کی صحبت اختیار کرنی ہے، کامیابی ہے۔ اور اگر وہ چیزیں اس کے اندر نہیں ہیں، وہ صفات اس کے اندر نہیں ہیں، پھر سمجھ لیں کہ وہ کبھی بھی اللہ کا نیک بندہ نہیں ہے۔ وہ چاہے جتنے مرضی دعویٰ کرتا رہے۔ اللہ اکبر۔ لکھا ہے کتابوں میں کہ ایک شخص کے بارے میں مشہور ہو گیا ہندوستان میں کہ بڑا نیک آدمی، بڑا بزرگ ہے، اور وہ جا رہا ہے، یہاں سے گزر رہا ہے مکہ یا کہاں جانا ہے، اس نے ہر چند قدموں کے بعد جو ہے نا وہ نفل ادا کرتا ہے، زمین پر نماز پڑھتے پڑھتے جا رہا ہے۔ مخلوق جمع ہو گئی دیکھنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ ایک اللہ والے بھی آئے کہ اگر ایسا نیک آدمی ہے تو اس کی تو زیارت کرنی چاہیے، ملاقات کرنی چاہیے۔ جب وہ ملاقات کے لیے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ انہوں نے کہا دیکھو یہاں نماز پڑھی انہوں نے، تو وہ مٹی تھی۔ انہوں نے مٹی کو دیکھا، کہا یہ بندہ کبھی اللہ والا نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ فرمایا کہ اس نے جہاں نماز پڑھی ہے یہ نماز کے نشانات بتا رہے ہیں کہ وہ سنت کے مطابق نماز پڑھنے والا نہیں ہے۔ نماز اس نے سنت کے مطابق نہیں پڑھی۔ جس کی نماز ہی ٹھیک نہیں ہے وہ کہاں سے اللہ والا ہوا؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ایسا ہی ہوا، کچھ عرصے بعد معلوم ہوا کہ وہ تو فراڈیا تھا، سب لوگوں کو بیوقوف بنا رہا تھا وہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان لوگوں کی پہچان خود ہی کرا دی۔ فرمایا کہ کسی کے دعوے پہ نہ جانا، دیکھ لینا جس کے اندر یہ چیزیں ہوں گی وہی انعام والے لوگ ہیں، وہی تقوی والے لوگ ہیں، ان کی صحبت میں رہنے کا حکم ہے۔ سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے فرمائی الذین ينفقون فی السراء والضراء۔ فرمایا کہ وہ لوگ خرچ کرتے ہیں خوشی کے اندر بھی، تنگ دستی کے اندر بھی۔ خرچ کرنا ان کی نمایاں صفت ہے۔ روک کر رکھنا یہ اللہ کے ہاں پسندیدہ نہیں۔ اللہ کے ہاں خرچ کرنا، ينفقون خرچ کرنا، یہ چیز اللہ رب العزت کے ہاں پسندیدہ ہے۔ اور خرچ بھی ہر حال میں کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ 4 پیسے ہوں تو پھر تو بندہ خرچ کرے اور اگر نہ ہو تو پھر خرچ نہیں کرنا، نہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ زکوٰۃ اسی شخص پر لازم ہوتی ہے جو صاحب نصاب ہو، لیکن مطلقاً خرچ کرنا صاحب نصاب کے لیے نہیں، امیر کے لیے بھی ہے اور غریب کے لیے بھی ہے۔ جتنا ممکن ہو سکے وہ خرچ کرتا رہے۔ دیکھیں نا وہ مشہور روایت جو آتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، تم آگ سے بچو
چاہے کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے سے کیوں نہ ہو۔ ایک آدمی غریب ہے، پوری کھجور بھی نہیں دے سکتا، فرمایا کھجور کا ایک ٹکڑا تو دے سکتا ہے نا، وہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کر دیں، خرچ اس نے بھی کرنا ہے، خرچ اس نے بھی کرنا ہے جتنا اس سے ممکن ہو سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اسی طریقے سے اعلان فرمایا کہ جمع کرانے کے لیے صحابہ کرام جمع کرا رہے ہیں، ایک آئے اور عرض کیا کہ میرے پاس تو کچھ اس وقت ہے نہیں خرچ کرنے کے لیے، جو کھجوریں ہیں نا کھجوریں، ان کے چھلکے میں نے جمع کیے ہوئے، تو اگر آپ قبول فرما لیں تو میں دینے کو تیار ہوں۔ آپ نے فرمایا تم وہی جمع کرا دو، وہی جمع کریں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول کیا۔ اللہ اکبر۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دن ایک خاتون آ گئی اور انہوں نے آ کر سوال کیا کہ کچھ دے دیں، میرے پاس نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اتفاق کی بات یہ ہے کہ میرے پاس اس وقت صرف 3 کھجوریں تھیں، صرف 3 کھجوریں میرے پاس، تو میں نے تینوں کھجوریں اٹھا کے اس کو دے دی، تینوں کھجوریں دے دی میں نے اس کو، اور اس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں تھیں، چھوٹی چھوٹی 2 بیٹیاں ہیں، اس نے ایک کھجور اس کو دی اور ایک کھجور اس کو دی، جو ایک باقی بچ گئی نا اس کے 2 ٹکڑے کیے، آدھی اس کو دے دی اور آدھی اسے دی، خود کچھ نہیں کھایا اور چلی گئی۔ فرماتی ہیں کہ اس چیز کا میرے اوپر بڑا اثر ہوا کہ خود بھی بیچاری بھوکھی ہے، لیکن اس نے اپنی اولاد کو کھلایا، اپنی اولاد کو دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو میں نے اپنا یہ سارا واقعہ ذکر کیا کہ ایک خاتون نے آ کر سوال کیا، میرے پاس تو کھجوریں ہی تھیں، تینوں میں نے دے دی، اور اس نے اس طریقے سے جو ہے ان میں تقسیم کی، خود کچھ نہیں کھایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا اللہ نے اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دی ہے، جس میں آتا نا اللہ تعالیٰ نے جس کو بیٹیاں عطا کی، 2 بیٹیاں عطا کی، 3 بیٹیاں عطا کی، اس نے ان کی اچھی تربیت کی اور تعلیم دلائی اچھی، اور پھر ان کا نکاح کر دیا، فرمایا یہی بیٹیاں اس کے لیے قیامت کے دن جہنم سے رکاوٹ کا ذریعہ بن جائے گی، نہیں جانے دیں گی۔ تو الغرض صحابہ کرام کے معمول میں یہ چیز شامل تھی۔ خود زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس اگر 3 کھجوریں ہیں تو ان 3 کھجوروں کو اللہ کے راستے میں انہوں نے دے دیا، ان کو دے دیا۔ تو ينفقون فی السراء والضراء، خرچ کرنا ہے خوشحالی میں بھی تنگ دستی میں بھی۔ تو اس لیے فقیر ہرگز یہ نہ سمجھے کہ میں نے نہیں خرچ کرنا، میں نے نہیں دینا، وہ اپنی استطاعت کے مطابق اگر کوئی 1,00,000 روپیہ دے رہا ہے، اس کے پاس 1 روپیہ ہے، یہ 1 روپیہ ہی دے دے۔ اللہ کے ہاں یہ نہیں دیکھا جاتا اس کا زیادہ ہے یا اس کا کم ہے، اللہ کے ہاں تو یہ دیکھا جاتا ہے جتنے کا یہ مالک تھا اس میں سے اس نے کتنا دیا ہے۔ وہ جو مشہور روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان فرمانے پر حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنا گھر کا سامان لے کر آئے، آپ نے مقداریں نہیں دیکھیں کہ زیادہ کس کا ہے اور تھوڑا کس کا ہے، آپ نے فرمایا ابو بکر کتنا لائے ہو؟ جی گھر میں جو تھا سب لایا ہوں۔ عمر کتنا لائے ہو؟ جی جتنا تھا آدھا رکھا ہے اور آدھا لایا ہوں۔ مقداریں نہیں دیکھی گئی، یہ دیکھا کہ جتنے کے مالک تھے اس میں سے کتنا خرچ کیا ہے۔ بسا اوقات
1 روپے کا اجر و ثواب لاکھ روپے والے سے بڑھ جاتا ہے، اس کی کل جمع پونجی اتنی ہوتی ہے، اور اس نے جس اخلاص کے ساتھ دیا ہوتا ہے اس کا تو کیا ہی کہنا ہے۔ تو ایمان والے کی صفت خرچ ہے، خرچ ہے، خرچ ہے، دیتے رہنا، دیتے رہنا، اپنوں کو، پرایوں کو، سب کو۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اسی کو پسند کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کو پسند کیا۔ اس لیے تو مہمان نوازی کی بڑی فضیلت آتی ہے، مہمان نوازی کی فضیلت آتی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات تو بغیر مہمان کے کبھی کھانا کھاتے ہی نہیں تھے، اسی لیے جب کھانے کا ٹائم ہوا کسی نہ کسی آدمی کو، مہمان کو لے کے آتے تھے۔ جو کھانا بھی ہے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کے اندر دوسروں کو شریک کرنا۔ اور پھر یہاں پر اس آیت میں خاص طور پر اللہ نے مال کا ذکر نہیں کیا کہ ينفقون اموالہم، نہ، ينفقون فی السراء والضراء، جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی۔ کیا خرچ کرتے ہیں یہ اللہ نے ذکر نہیں کیا، یہ اللہ نے ذکر نہیں کیا۔ لکھا ہے مفسرین کرام نے، اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جس آدمی کے پاس جو چیز موجود ہے وہ اسی کو خرچ کرے۔ جس کو اللہ نے مال دیا ہے وہ مال خرچ کرے، اور جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے جسمانی قوت عطا کی ہے وہ جسمانی قوت اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ کوئی جا رہا ہے، کوئی بوڑھا آدمی ہے، کمزور آدمی ہے، ایک چیز اٹھا کے نہیں جا سکتا، آپ نے وہ اس کی چیز اٹھائی اور اس کے گھر پہنچا دی، یہ بھی ينفقون کے اندر شامل ہے، یہ بھی ينفقون کے اندر شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم عطا کیا ہے، سمجھ عطا کی ہے۔ ایک آدمی کے پاس علم نہیں ہے، آپ نے اپنے تجربے سے جو اخذ کیا تھا اس کو بھی سمجھا دیا کہ ایسے کرو فائدہ ہوگا۔ یہ نہیں کہ یہ چیز مجھے مل گئی، یہ نسخہ مجھے مل گیا، اس کو چھپا کے رکھنا ہے، دینا ہی نہیں ہے۔ فرمایا نہیں، ينفقون، اللہ نے آپ کو دیا ہے، اوروں کو دو، اوروں کو اس کا فائدہ ہونا چاہیے آپ کے علم کا۔ یہ بھی ينفقون فی السراء کے اندر شامل ہے۔ اللہ اکبر۔ اور بلکہ میں پڑھ رہا تھا ابھی نماز کے آنے سے پہلے، حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایسے ہی انفاق کی بات فرمائی کہ ينفقون، خرچ کرو۔ ایک صحابی حاضر خدمت ہوتے ہیں، عرض کرنے لگے بات یہ ہے کہ میں اپنی قوم کا معزز شخص ہوں، مال و دولت میرے پاس نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت بہت دی ہے، میری ساری قوم میری عزت کرتی ہے، پوری قوم میں معزز ہوں، عزت والا ہوں، صاحب عزت ہوں، میں اپنی عزت اللہ کے راستے میں دیتا ہوں۔ یہ وہ کس طرح؟ عرض کرنے لگے کہ اگر کسی نے میری توہین کی، برا بلا کہا، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کبھی اس سے بدلہ نہیں لوں گا، کبھی اس سے بدلہ نہیں لوں گا، میرے پاس تو عزت ہے، میں تو وہی دے سکتا ہوں۔ آپ نے اس کو بھی قبول کر لیا، آپ نے اس کو بھی قبول کر لیا۔ اللہ اکبر۔ اسلام کتنا وسیع ہے، کتنا وسیع ہے۔ فرمایا کہ ہر بندے کو اللہ نے کچھ نہ کچھ تو دیا ہے نا، کچھ نہ کچھ تو دیا ہے نا۔ اگر ایک آدمی کے پاس پیسہ ہے، مسجد بن رہی ہے، وہ لاکھ روپیہ لگا رہا ہے، ایک غریب آدمی ہے، وہ تو مزدور ہے، ایک دن کی مزدوری کر لے، آ جائے جی آج میں مزدوری کروں گا اور مفت کروں گا، یا جو ہے شام کو جب مزدوری لیں اپنا کچھ حصہ کہے آدھی دہاڑی دے دو اور آدھی اللہ کے راستے۔ یہ بھی ينفقون کے اندر ہے، ينفقون کے اندر شامل ہے۔ تو کوئی شخص جو ہے اللہ کے ہاں جو مقبول بننا چاہتا ہو اس کے لیے انفاق ضروری ہے، انفاق ضروری ہے۔ اب ہر ایمان والا اپنے بارے میں خود سوچ لے
کہ میں نے کس چیز کا انفاق اللہ کے راستے میں کرنا ہے، میرے پاس کون سی چیز موجود ہے کہ جسے میں خرچ کرنے والا بنوں۔ الذین ينفقون فی السراء، چلو اسی پر بات زیادہ لمبی ہو گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمیشہ اور ہر حال میں اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔